بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ناصر نقوی INN کے ساتھ. ابتدا رب العزت کے نام سے جسے جان دی جہان دیا, اور درود السلام محمد وآل محمد پر جنہوں نے ہمیں حق سے راہ دکھائی. ناظرین, آج میرے ساتھ ایک ایسے مہمان ہیں جو پہلے بھی آپ سے متعارف ہیں اور آپ ان سے متعارف ہیں. وہ دست شناسی سے بھی واقف ہیں اور ماہر فلکیات بھی ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے کیسا ہوگا, پاکستانیوں کے لیے کیسا ہوگا, اور انٹرنیشنل جو معاملات ہیں جو بگڑتے ہوئے لگ رہے ہیں, خاص طور پر افغانستان سے امریکہ کے فوجوں کی واپسی, اور جو نئے امریکی معاملات ہیں وہ ہمارے پہ کس طرح لاگو ہوں گے, کیا ہوگا. جو بائیڈن ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گے, ٹرمپ جو کرنا تھا کر چکے. ہم تو امریکن کو قابل اعتبار نہیں سمجھتے, لیکن حالات قابل اعتبار ہیں کہ نہیں ہیں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اجمل رحیم کیا کہتے ہیں. جی اجمل رحیم صاحب, بات یہ ہے کہ نیا بجٹ آ چکا ہے اور موجودہ حکومت کا یہ چوتھا سال شروع ہونے والا ہے, اور اس کے بعد یہ سمجھ لیجیے الیکشن بجٹ ہوتا ہے جی, اور 5واں سال تو الیکشن کا ہوتا ہے. لہذا آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ 2 مہینے میں کیا ہونے والا ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آئندہ خاص طور پہ جولائی کو کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے لیے سخت ہوگا. آپ ماہر فلکیات بھی ہیں, دست شناس بھی ہیں, اب یہ تو بتائیں کہ کیا دیکھ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ نقوی صاحب, آپ کا شکریہ. آپ کے ساتھ میں پچھلے سال سے پروگرام کر رہا ہوں, اور اس طرح کی افواہیں یاد ہے کہ جنوری میں بھی اڑی, پھر مارچ میں اڑی کہ جی حکومت جا رہی ہے, حکومت جا رہی ہے. میرا ایک ہی جواب ہوتا تھا, اچھا میں نے نہیں کہا حکومت جا رہی ہے, میں نے بھی نہیں کہا. نہیں, لوگ کہہ رہے تھے, آپ نے نہیں کہا, لیکن وہ حکومت نہیں جا رہی. پھر میں نے پچھلے دنوں ایک پروگرام کیا تھا جس پہ کہہ رہے تھے, میں نے یہ کہا تھا کہ بجٹ پہ اس دفعہ کوئی اننیسیسری کھپ زیادہ پڑے گی, اور کافی وہی ہوا, ایک دوسرے کے منہ پہ مارنا شروع کر دیے, یہ کر دیا. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو جمہوریت کا حسن ہے, ایک دوسرے کو کھینچنا تانا, لیکن نعرے بازی, شور شرابہ. لیکن اس طرح نہیں ہوتا تھا, کیونکہ پہلے ہوتا تھا کہ گورنمنٹ سنتی تھی, دوسرے بولتے تھے, اب دونوں برابر کے تھے. تو یہ تو پہلی دفعہ ہی ہوتا ہے. لیکن اجمل رحیم صاحب, پوری دنیا میں جو پارلیمنٹ میں ہم نے دیکھا, لوگوں کو کرسیاں مارتے دیکھا ہے, سب کچھ دیکھا ہے, لیکن اس دفعہ کرسیاں تو نہیں ماری نا, کرسیاں نہیں ماری, کچھ اور کتابیں مار دیں, بجٹ کی کتابیں مار دیں. اچھا, لیکن اب بجٹ آسانی سے ہو جائے گا, اچھا ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا. گورنمنٹ اب تھوڑا, یہ جولائی کا مہینہ ہے, سکون ہوگا. بڑی آپ کو باتیں سننے کو ملے گی, انٹریگ ہو رہی ہے, چینج آ رہی ہے, فلاں کو رکھ رہے ہیں, فلاں کو نہیں رکھ رہے, وہ سارا کچھ. لیکن ماس وائے 2-3 ایسے واقعات ہیں جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ مسئلے آ سکتے ہیں. ایک تو فوج کا رول بہت پازیٹیو ہوگا, کیونکہ اس وقت سن جو ہے, کیا مطلب پازیٹیو ہوگا؟ آگے پازیٹیو نہیں, اور پازیٹیو, پہلے پازیٹیو نہیں. پہلے تو انہوں نے تماشا دے اوپر بیٹھ کے دیکھتے رہے, پھر انہوں نے کہا بچوں ٹھیک ہو جاؤ. تو وہ بچے ٹھیک کرنے میں ٹائم لگ گیا, نہیں وہ رول اب آئے گا نا. بعض بار ٹیچر جب کمرے سے باہر گیا ہوتا تو بچے بڑے شور ڈال رہے ہوتے, تو جیسے ہی مس اندر داخل ہوتی ہے تو بچے سارے چپ کر جاتے, کیونکہ بند ہو جاتی ہے نا. اور سب سے پہلے تو مانیٹر کو کھینچنا, ہمارا مانیٹر آپ کو پتہ ہے وہ تھوڑا سا اسکریو ہوتا نظر آ رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2, 2 بندوں کو تھریٹ ہے, وہ ان کو بڑا خیال کرنا چاہیے. ایک تو ہمارے PM کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کی سیکورٹی کو ایزی مت لیں. یعنی ہاں, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قاتلانہ حملہ بھی ہو سکتا ہے, خاص طور پر انٹرنیشنلی جو سیناریو ہے, طالبان کی جو پیش قدمی چل رہی ہے, اور دوسری جانب وہ امریکہ جو ہے اس کے جو فوجیں واپس بلا رہا ہے. تو پہلے تو یہ تو خود ہی عمران خان صاحب طالبان خان کہلاتے تھے, تو اب کیا ہو گیا ان کو؟ نہیں, اب تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ مارس اس وقت پاکستان کے اسٹینڈرڈ میں ہے, اور وہاں پہ سن بھی گورنمنٹ ہے. تو دس از دی ریزن کہ عمران خان صاحب نے 4-5 بڑے اگریسو بیان دے دیے, اور کی کہتے ہیں نا بڑک ماری. ہاں, پہلے یہ بھی کہ اڈے نہیں دے رہا, انٹرنیشنل میڈیا کے اڈے دے دیے. ہاں جی, اچھا, اس قسم کے بیان جب 2 بچے لڑتے ہیں تو کہتے تھے کہ آپ میں اپنے ماموں کو بلاؤں گا. پرانی بات ہے وہ میں بات کر رہا ہوں نا. وہ اس طرح کا ہے کہ ان کے مارس کے ساتھ سیٹرن بھی اور راہو بھی ہے, لہٰذا ان کو, اور اوپر سے پاکستان کے ہاسکو میں بھی مارس اس وقت نیگیٹو ہے, تو اس سن کے ساتھ تو گورنمنٹ میں جو ہمارا اعلیٰ عہدے دار ہے اس کو تھریٹ ہوگی, اس کے لیے مشکل ہو, اس کے لیے مشکلات ہوں گی. ایز فار ایز ہمارے یہاں تو ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو 2 وزیر اعظم ہمارے مارے جا چکے ہیں, تو ہمیں تو پھر سیکورٹی کے معاملات کو مزید بہتر بنانا ہوگا. وہ دیکھیں 2 وزیر اعظم مارے گئے, ناٹ آن دی جاب.
ایک سے پریزیڈنٹ، ایک کی اسیسینیشن ہوئی تھی جنرل ضیاء کی. نہ اور لیاقت علی خان کو کیوں بھول گئے؟ وہ دیکھو وہ تو ہمارے پیدا ہونے کے پہلے سے. یہ کیا بات ہے، پیدا ہونے سے پہلے وزیر اعظم نہیں تھا، وہ خان بھی تھا، وزیر اعظم بھی تھا. یہ یعنی کہہ لیں ایک ہے، ایک ضیاء، دو ہو گئے نا. باقی تو جب وہ نہیں تھے وزیر، ایک تو پھانسی ہوئی، ایک شہید ہوئی، اور دوسری کوئی اگر دیکھیں تو وہ تو ان کا ویسے بیڈ ٹائم تھا. لیکن بینگ اے گورنمنٹ ان کو تھوڑا سا اپنے آپ کو کیجول نہیں لینا چاہیے، خاص طور پہ یہ جولائی، اگست اور ستمبر، 3 ماہ. ٹھیک ہے، باقی یہ اپنا ٹائم پورا کریں گے، لیکن الیکشن میں بھی 2022 کے اینڈ میں ہو جائے. اچھا یہ بھی 23 میں شاید نہ جائے، 22 میں ہونے کے چانسز بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، باقی کہیں کہ یہ ان کی گورنمنٹ انسٹیبل ہو جائے گی، گورنمنٹ کچھ نہیں ہونا، گورنمنٹ ٹھیک جا رہا ہے. اجمل رحیم صاحب یہ تو بات صحیح ہوگی کہ سیکورٹی کے معاملات جو ہے بہتر کرنے پڑیں گے، دوسرے معاملے. لیکن دیکھیں خطے میں فرق تو پڑ رہا ہے کہ امریکن فوجی واپس جا رہی ہیں، طالبان جو ہے وہ سرگرم ہوتے جا رہے ہیں. تو ہمارے لیے تو مسئلہ، اور خاص طور پر وزیر اعظم نے تو یہ کہا ہے کہ اگر انہوں نے کابل کا رخ کیا تو ہم اپنے بارڈر بند کر دیں گے. دیکھیں میں نے پہلے سال شروع میں بھی کہا، میری ویڈیو ریکارڈ بھی ہے، کہ جو آگے آپ کا جو اگست ستمبر ہے یہ پاکستان کے لیے ذرا ٹف ٹائم رہے گا، اور آپ کو انسرٹنٹی بھی کیسے جوہر ٹون والا آپ کو، تو وی شوڈ بی کیئرفل. اب ہمیں بھی تھوڑا سا آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. آگے 70-80 ہزار بندہ مروا لیا ہم نے اسی بات پہ، تو وہ پوزیشن 2 مہینے کے لیے بنے گی. اس کے لیے ہمیں بڑا آپ کو بھی پریپیئر ہونا چاہیے، سب کو پریپیئر ہونا چاہیے، آنکھیں اور کان کھلے رکھنا چاہیے. بالکل، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ کون سا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی ستاروں کی چال آپ کو بتاتی ہے کہ جو عجیب و غریب سے واقعات ہونے شروع ہوئے؟ دیکھیں یہ جو پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے، یہ جو ملک میں ہو رہے ہیں، یہ ڈسٹرکشن نا ہمیشہ وہ پڑی جاتی ہے راہو سے، مارس سے اور راہو سے. مارس اس وقت آپ کا اسینڈنٹ میں ٹھیک ہے نیگیٹو ہے، اس کو اپوزیشن ہے اس کی سیٹرن کی. اس کے بعد اس نے ورگو میں چلے جانا ہے 31 جولائی کو، اور وہاں پہ اس کو سکیئر ہے اس کی راہو کی، وہ زیادہ ورسٹ ہوگا. یعنی انہونے واقعات جو ہیں اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. یہ اکتوبر میں جا کے سکون کا سانس، اصل آپ کا جو پاکستان کا کہتے ہیں نا 2 مہینے کسی کا سر پکڑ کے پانی میں ڈبو دیں تو وہ زور لگاتا ہے، بعد پھر تھوڑا سا زور لگاتا ہے، سانس لیتا ہے. تو جو اکتوبر کا مہینہ جیسے ہی آئے گا نا، پھر پاکستان سانس لے گا، پھر گرے لسٹ سے بھی نکل جائے گا، سب کچھ نکل جائے گا، پھر کچھ بہتری آئے گی. ٹھیک ہے، ابھی اسی طرح یہ خاص طور پہ یہ اسکینڈلز اور یہ اس قسم کے یہ چلتے رہے. اچھا یہ بتائیں کہ جو بائیڈن ہے امریکہ میں آئے تو ٹرمپ کے حوالے سے ان کی شخصیت بالکل مختلف ہے، لیکن ہمارے لیے پاکستان کے جو بھی وہاں آئے ہمارے لیے تو مشکل ہی پیدا کرتے ہیں. دیکھیں جو بائیڈن اور ٹرمپ میں یہ فرق ہے کہ ٹرمپ جو تھا نا وہ قابل اعتبار نہیں تھا، وہ کہتا کچھ تھا کرتا کچھ تھا، انڈر کارپٹ بہت چلتا تھا، جھوٹ بہت بولتا تھا. یہ ایز کمپیئر ٹو یہ وہ ان کی فیصلے تو اسٹیبلشمنٹ ہی کرتی ہے، لیکن آپس میں موازنہ کیا جاتا ہے. لیکن یہ شخصیت یہ بطور انسان ہیومن بینگ یہ مچ بیٹر ہے. یہ بندے مروانے پولیسی والا بندہ نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو ٹرمپ. دے چھٹو. اچھا چلو ایسے چھڑتا جی، لیکن گل ہے کہ جو پینٹاگون پالیسی تو اس کی چلتی ہے، پھر ٹرمپ یا جو بائیڈن کیا چیز، لیکن پھر بھی اس لیول پہ ڈسٹرکشن جو پیچھے گزری ہے نا وہ کوئی نہیں. پاکستان کو آپ ایک نیا پاکستان آپ کو بننا شروع ہوگا اکتوبر میں. اچھا یہ ویسے ہے جیسے میں آپ کو بتا بات کر رہے ہیں اکتوبر میں کہہ رہے ہیں پاکستان نیا بننا شروع ہوگا. جو فصل بوئی ہے اس کو کاٹنے کا ٹائم آئے گا. آپ ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ دسمبر میں شاید الیکشن بھی ہو جائے. نہیں سن تو نا میری بات کو سمجھنے کی کوشش. میں دسمبر کی بات نہیں، اگلے سال. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دیکھیں جنگلات میں آپ پودے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چلے نیچرل ریجنریشن بھی آتی ہے اور آپ پودے بھی لگاتے ہیں، اور جیسے سال اٹھاتے ہیں تو پورا ایک اجڑ گھس جاتا ہے بکریوں کا، بھینسوں کا، گایوں کا، وہ ساری فصل کو تباہ کر دیں. اس سال کا انکریمنٹ تو کیا. لیکن یہاں تو یہ الزام لگ رہا ہے کہ جو پودے لگانے کی بات کی گئی تھی، جو بلین ٹریز، اس کو بھی اسکینڈلائز کر دیا گیا. میں اسکینڈلائز کی وجہ بھی بتاتا ہوں. میں پہلے میری ایگزامپل کو ابھی اس کی طرف نہ لے کہ پودے نکلتے ہیں ساتھ. اچھا پھر فارسٹ فائر جو ہوتی ہے وہ بھی نئے پودوں کو خراب کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو میں نے ایگزامپل دی. اب آپ نے کہا کہ یہ 2 بلین زیادہ جو تھی،
बिलियन सी में जब आप अपने इर्द गिर्द नॉन टेक्निकल बंदे रखें, अपने इर्द गिर्द वो बंदे रखें जिनको पता है नहीं दरख्त और शराब में फर्क क्या है, ठीक है, दरख्त और शराब, अच्छा ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बताऊं, दरख्त वो चीज होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करके स्टोर करते हैं, ठीक है, स्टोर करके उसका तना जो मोटा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अच्छा। और ये बातें कर रहे हैं जी वो जापानी लगाएं और डंडे लगा दें, वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करके फिर छोड़ दें, उसका क्या फायदा। फिर बजट की डिस्ट्रीब्यूशन, पंजाब में बजट का जो हाल हुआ वो आपको इमरान साहब को पता चल जाएगा कि वहां पे कई यूनिट्स को पैसे नहीं पहुंचे और पौधे मार रहे हैं इसी गर्मी में, और कईयों को पैसे बहुत ज्यादा दे दिए गए, ठीक है ना। और फिर आईजी पंजाब फॉरेस्ट, आईजी पाकिस्तान फॉरेस्ट, एक ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप का बंदा, यानी महकमा जंगलात का आईजी है, हाँ महकमा जंगलात का आईजी जो प्राइम मिनिस्टर को डील करता है जी। उधर हमारा जो अकेडमी थी फॉरेस्ट अकेडमी, कमांडेंट जैसे कूल अकेडमी उस तरह, अब वहां पे जाके आप किसी डीएमजी के ग्रुप को या पीएमजी ग्रुप को बैठा दे, क्या वो ट्रेन कर लेगा बंदों को? सही। फौजी का वहां पे फौजी बंदे होते हैं ना, वो भी ऑपरेशनल, और यहाँ पे उन्होंने दूसरा बंदा लगा दिया। महकमा फॉरेस्ट्री को इन लोगों ने तबाह कर दिया। ये जंगल जो इमरान खान जितना जोर लगा रहे हैं ना, ये दुनिया पाकिस्तान में पहली दफा कोई प्राइम मिनिस्टर है जो दरख्तों का सोचता है, बस उसके इर्द गिर्द सारे वो लोग इकट्ठे हो गए नॉन टेक्निकल, ठीक है, जो उसको गलत नादान दोस्त कहता हूं, हाँ नादान दोस्त वो, ठीक है। जंगल ऐसे नहीं बनते जैसे वो ऊपर से हेलीकॉप्टर बैठ के तो कोई वो क्या हो गया। जंगल एक साइंस है, 20 साल की साइंस है, ठीक है, और इसको बच्चा नहीं इतनी मुश्किल से नहीं पलता जितना ये पौधा पलता है। और यहाँ पे मिसाल दे रहा हूँ, छांगा मांगा है, मिसाल दे रहा हूँ वहाँ पे शोरकोट है, ये 5-6 जो बड़े बड़े जंगल जिसके इमरान खान साहब कुंदियाँ हैं बड़ा जोर लगाते हैं कि जी जंगल थे, इनकी कैपेसिटी है 200-300 एकड़ सालाना पौधे लगने चाहिए, पानी इतना, ठीक है, लग कितने रहे हैं जी इमरान खान को खुश करने के लिए 4-4 हज़ार एकड़ पानी हमारे पास है नहीं, पानी आप इरिगेशन डिपार्टमेंट से ले नहीं सकते हैं, तो कहते हैं कि हमने जंगल 3 साल बाद जब 5 साल बाद इमरान खान साहब ने जाना है ना, तो ये जो बिलियन ट्री जब मौके पे ना आए ना, तो इमरान खान साहब भी नैब में वो फाइलें लेके ऐसे ऐसे पीछे फिर रहे हैं। मतलब आइडिया अच्छा है लेकिन अमल दरामद का अंदाज सही नहीं। लेकिन ये आइडिया अच्छा है, लेकिन इसको एक प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करें। चूचू का मुरब्बा उन्होंने बनाया, ये तो चूचू का मुरब्बा बना दिया वो इन्होंने, जरताज गुल, अमीन असलम, वो आगे से वो आईजी, वो एक ब्यूरोक्रेट, ऊपर से वो जो मेरिट क्या है, अच्छा फिर सेक्रेटरी चारों सूबों के नॉन टेक्निकल, ठीक है, और उनको आप नीचे आप कहते हैं अच्छा एक सेक्रेटरी आया तो कहते हैं टीक लगा दो पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान का मौसम ही नहीं है टीक का तो टीक लगा दो। और ये 2 महीने के लिए 2 साल के लिए आते हैं सेक्रेटरी अपने रिक्रिएशन रेस्ट हाउस करके आगे चल जाते हैं, फिर अगला घर तोता हम पढ़ाते रहते हैं, तोता जब पढ़ जाता तो उड़ जाता है। तो फिर तोते को काबू कैसे किया? तो ये नहीं कर सकते काबू जब तक ये इसको टेक्निकल, इसको सेंट्रलाइज सर्वर सारी दुनिया में और पाकिस्तान में इसको बना दिया हुआ छोटे छोटे सर्वर। देखे नुकसान वहां पे होगा ऊपर पहाड़ों पे, इफेक्ट सिंध होगा। अब सिंध की पॉलिसी और है, उनकी पॉलिसी और है, पंजाब की और है, उनकी और, ये तो एक यूनिट होना चाहिए, मुश्तरका पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है, और कौमी नौइयत की होनी चाहिए। और उसके ऊपर आपने कभी आर्मी में सीसी आर्टिलरी को पे पोस्ट पे आर्टिलरी का बंदा ही देखेंगे ना कि आप देखेंगे कोई दूसरे शोबे का बंदा है, का बंदा बैठा, ठीक है ना। ये जो डिपार्टमेंट शोबे खत्म इस तरह होते हैं, ठीक है, और ये फॉरेस्ट्री को हमने खत्म नहीं किया ना हमारे बड़ों ने खत्म किया। फॉरेस्ट्री उस दिन खत्म हो गई थी जब सेक्रेटरी नॉन टेक्निकल आ गया, यानी फॉरेस्ट को असल आदमी नहीं मिला। अगर उनकी सरपरस्ती की जाती तो मामला बेहतर हो सकते थे, आलूदगी का मसला हल हो सकता। फॉरेस्ट्री लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, ये 1 साल की प्लानिंग नहीं होती। वर्किंग प्लान इन्होंने बंद कर दिए, कोई काम प्लान के मुताबिक होता है आर्मी में भी, यहाँ पे वर्किंग प्लान की वायोलेशन, वर्किंग प्लान बन ही नहीं रहे। और इमरान खान साहब बस उनसे बयान दिलवाई जा रहे हैं उनसे कि जी वो भी खुदा के बंदे लगा रहे, ठीक है 2 साल खड़ा हो जाएगा, डंडा एक खड़ा होगा, और 3 साल वो डंडा जब सूखा पड़ा होगा
پھر عمران صاحب کیا جواب دیں گے؟ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو ایک سلسلہ ہی اور نہیں تھوڑی سی سمجھنے کی میں آپ کہہ رہے نا یہ ہم لوگوں کی کیا حالت تبدیل ہو سکتی ہے، میں اس کا جواب دے رہا ہوں. 10-12 بابے بیچارے باہر لائن میں کھڑے، 10-12 اندر بیٹھے اور 4 کے ٹوکن چلنے چاہیے تھے. 3 بندے گپے لگا رہے تھے، 4 اپنے کام کر رہے تھے، مینیجر غائب تھا، 1 بچی کام کر رہی تھی اور وہ بھی اس طرح سلو. اب لوگ بے حسی کی طرح بیٹھے ہیں انتظار میں. میں نے جب میری باری آئی تو بے حسی تو ان کی ہے جو کام نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، نہیں لوگ ایجیٹیٹ کو میں نے تھوڑا سا ایجیٹیٹ کیا نا، اس کے بعد یقین کرے اتنی تیزی 2 بندے اور بھی آ کے بیٹھ گئے، کام تیزی سے نکلنا شروع ہو گیا. ایجیٹیٹ کرنا تو سیکھیں. وہ یہ کہتے تھی 76 پاویں 10 کر لو، نفل بتا دو تاکہ سارا ٹائم نہ ضائع ہوئے. اسی مار کھان آج ہم پوچھنا چاہیے نقوی صاحب آپ ہمارے ٹیکس پیئر ہیں، ٹیکس پیئر پہ کام کرتے ہیں، آپ کا رویہ ہمارے ساتھ کیوں ہے؟ یہ لوگ شروع کر دیں نا تو نہ سیدھا اور مجھے اور لوگوں کو ان کو ہے کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. ہم تنقید زیادہ کرتے ہیں، بس یہی بات ہے نا. اور دوسرے کے کاموں میں ہم اچھا ایز اے موب جب اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر ہم وائلڈ ہو جاتے ہیں. ایز اے انڈیویجل ہم بکری دیکھتے ہیں آپ پھر بکری اکیلے اکیلے ٹھیک ہے. اگر ایز اے موب اکٹھا ہو جائے پھر تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم بڑے ٹریفک کا آگے دیکھنا. چلے گا جس بات ہی ہو کہ آپ اور بات کریں. اچھا نہیں، میں صرف یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں 3 سال گزر چکے ہیں، 4تھا سال آ گیا ہے، بجٹ دیا جا چکا ہے. مقصد یہ کہ عام آدمی کی حالت میں بہتری، روزگار کے جو مواقع وعدہ کیا گیا تھا اس میں ایک کرونا آ گیا. اب کرونا میں بھی دیکھیں ہم ہر چیز میں جو ہے تنقید کا راستہ نکال لیتے ہیں. اگر ویکسینیشن ہے، پہلے یہ تھا سوال کہ کیا ویکسینیشن ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. اب ویکسینیشن ہو رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ 2 سال بعد مر جائیں گے لوگ. عجیب و غریب افواہیں ہیں. تو ہم افواہیں زیادہ پھیلاتے ہیں، کام کرنے پہ حکمت عملی نہیں بناتے. دیکھیں نقوی صاحب ذمہ داری کس کی ہے؟ ویکسین کی میں بتا دوں 2 سال ہو گئے نا کرونا کو، 1.5 سال. جی ٹھیک ہے. ابھی تک ہماری جو ریٹ آف ڈیتھ ہے نا وہ 21,000 ہوگا، جو 0.01% ہے. جی. اور انڈیا میں جا کے دیکھیں 22 لاکھ سے کراس کر گیا. ہمارے پہ نا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے خاص. 1.5 لاکھ تو 2 لاکھ تو سال کے بندے مرتے ہیں ہارٹ اٹیک سے، ہیپیٹائٹس سے 1.5 لاکھ مرتے ہیں. کرونا سے صرف 20,000 بندہ افیکٹ ہوا. اللہ نے ہم پہ بڑی رحمت رکھی. ویکسین کروا لیں بہت اچھا ہے. میں نے بھی کروائی ویکسین، وہ کروانا چاہیے. دونوں ہم نے کر لی دونوں. ہاں جی ویکسین کروا لیں. کوئی ڈیتھ پھر ابھی ہم کہتے ہیں نا کہ زندگی موت ہو تیری رات قبر جانی ہے، اور ہم سارے کہتے ہیں مسلمان، اور جب ویکسین کا ویلا آنا نہیں میں 2 سال میں مرنا ہے. تو یہ آپ چھوڑیں، آپ ویکسین کروائیں. آپ جب یہاں تو پھر بچوں کو 5 ٹیکے کیوں نہ وارتے جب پیدا ہوتا ہے، یہ 6ٹھا ٹیکہ صحیح. اور ویسے بھی پاکستان پہ اللہ کی رحمت ہے. پاکستان پہ نا اللہ تعالیٰ کا نظام نا اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. یہ نہ بیوروکریٹ چلا رہے، نہ سیاستدان چلا رہے، نہ کچھ چلا رہے. اچھا لیکن نظام تو یہی ہے کہ اگر بیوروکریسی آپ کی ٹھیک ہو جائے تو معاملات نہیں ٹھیک ہوتے. تو کیسے ٹھیک ہو جاتے؟ سن نیگیٹو ہے، وینس نیگیٹو ہے اور جوپیٹر بھی نیگیٹو ہے. نہ آپ کو انصاف ملے گا، نہ آپ کی بیوروکریسی صحیح ہوگی، نہ ہم صحیح ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے چلانا ہے. ایک سیارہ پاس کا بیٹھا ہے اچھا، وہ مارس ہے، وہ فوج ہے. فوج کا دھارا ابھی تک بچا ہوا آپ نے نوٹ کیا ہوگا، ان کا ڈنڈا ابھی تک کیا ہے. لیکن تنقید تو ہے جس کا منہ میں جو آتا ہے وہ تنقید وہ ہے کہ وہ 2-3 انڈیویجل بندوں کی وجہ سے شوقیہ فنکاری ہو رہی ہے. سر ایز اے کرنل تک فوج جو ہے نا ہماری سپر فوج ہے، وہ بالکل کرپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اوپر جا کے اب میں اوپر والوں نے پتا لیکن اس میں ایک آدھ بندہ غلط آ جائے تو پوری فوج کو تو نہیں بدنام کرنا چاہیے. فوج بھی تو ہماری ہے. ہاں تو اپنی ہے نا، میں سپر فوج ہے. سپر فوج ہے. تو لیکن الزامات جو ہے اب ایک لوگوں کا حوصلہ ہو گیا نا، ہر ادارے پہ تنقید کرتے 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 اب جس کا دل چاہتا ہے وہ کھڑا ہو کے اسلام آباد. اس کو کچھ نہیں ہوگا، فوج کو کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا یہ میرا مسل رکھوال ہے. یہ پاکستان اگر کھڑا ہے نا تو فوج کی وجہ سے کھڑا ہے، نہیں تو بنا ہمارے کرتوت ایسے نہیں، نہ ہمارے سیاستدان ایسے، نہ ہمارے نہ ہم انڈیویجل طور پہ ہو نہیں سکتے. سر بائی برتھ چارٹ ہمارا ایسا ہے. اچھا ان بلٹ فالٹ ہے، ڈیفالٹ پروگرام ہوتے ہیں. ہاں. وہ جو کمپیوٹر لیتے ہیں تو اس کی فکس پروگرامنگ ہوتی ہے. تو یہ ہماری فکس پروگرامنگ ہے. اچھا ناظرین کرام، آپ جو باتیں سن رہی ہیں اجمل رحیم صاحب کی، یہ ستارہ شناس بھی ہیں اور 10 شناس بھی ہیں. ان کو بہت سے لوگ ہاتھ دکھائے جاتے ہیں لیکن یہ بھی ہاتھ دیکھنے سے باز نہیں آتے.
इन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की और बड़ी बातें की और बड़ी मुस्बत अंदाज में सोच है इनकी। इन्हें बात की, थोड़ी तनकीद भी की, लेकिन तनकीद इसलिए की कि उनको दुख है एज ए पाकिस्तानी कि जिस पे रकम खर्च हो रही है कौमी ख़जाने से, जहाँ फ़ंड दिए जा रहे हैं वहाँ काम नहीं हो रहा, और जहाँ देने चाहिए वहाँ फ़ंड नहीं दिए जा रहे क्योंकि हमारे वसाइल ऐसे नहीं हैं। बहरहाल एक अच्छी बात आपके साथ पहुँचाने की कोशिश की हमने। फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ या किसी और मौजू के साथ। एक ही दरख्वास्त है कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, डिसलाइक करें, अपनी कीमती राय ज़रूर दें। हाँ, घंटी का बटन भी दबाएं ताकि हमारा और आपका रिश्ता मजबूत हो सके। सदा सलामत रहें, पाकिस्तान तरक्की करे, खुशहाली की तरफ जाए, हम और आप और हमारी